افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ۔ سورہ سبا آیات 10 تک 21، حصہ دوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تأکل من سأته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ اوپر کی آیات سے ان لوگوں کی پوری تردید ہو گئی جو اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری کار فرمائیاں نعوذ باللہ جنات کی رہین احسان تھیں۔ اب آخر میں یہ اشارہ بھی فرما دیا کہ جنات کے پاس غیب کے جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ اس سے اسی طرح بے خبر ہیں جس طرح دوسری مخلوقات بے خبر ہیں۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے واقعے کا حوالہ دیا ہے کہ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی وہ اپنے مسخر جنوں کے کام کی نگرانی کر رہے تھے، لیکن جنات کو ان کی موت کی خبر نہیں ہوئی۔ وہ بدستور اپنی بیگار میں جٹے رہے۔ بالآخر ایک طویل وقفہ کے بعد ان کو پتہ چل سکا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، تب وہ ان کی غلامی سے رہائی حاصل کر سکے۔ واقعے کی صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اہم کاموں کی نگرانی خصوصاً جو جنات کے ہاتھوں انجام پاتے بنفس نفیس فرماتے۔ چنانچہ وہ اپنی عصا کی ٹیک لگائے ہوئے کسی تعمیری کام کی نگرانی کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں ان کی موت کا وقت آ گیا اور فرشتہ اجل نے ان کی روح قبض کر لی، لیکن وہ جس طرح عصا کے سہارے کھڑے تھے اسی طرح بدستور قائم رہے اور جنات اس ڈر سے اپنے کام میں لگے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام موجود ہیں۔ بالآخر ان پر ایک عرصہ گزر گیا اور اس اثنا میں دیمک نے عصا کو نیچے سے کھا لیا، جس کے بعد ان کا جسد مبارک زمین پر گر پڑا۔ تب جنات کو یہ محسوس ہوا کہ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو وہ اتنی دیر تک اس بیگار کی ذلت میں گرفتار نہ رہتے۔ دابۃ الارض کا ذکر یہاں جن قرائن کے ساتھ ہوا ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد دیمک ہے۔ منات عصا کو کہتے ہیں۔ یہ تصریح تو یہاں نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس حالت میں کتنی دیر کھڑے رہے، لیکن نہ اس طرح جسم کا قائم رہنا ذرا مستبعد ہے اور نہ دیمک کا اس طرح عصا کو کھا جانا ذرا مستبعد ہے۔ دیمک بڑی ظالم چیز ہے، اگر یہ کسی چیز کو لگ جائے تو بہت جلد اس کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ عصا تو ایک معمولی سی چیز ہے، بالخصوص ایسی جگہوں میں جہاں یہ زیادہ ہو۔ پھر یہاں تو معاملے کی نوعیت بھی بالکل مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت اس طرح واقع ہو کہ لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہوا اور جنات پر تصرف رکھتے ہیں وہ بھی اپنے تئیں مرگ ناگہانی سے نہ بچا سکے، اور جنات کے دماغ سے بھی یہ خبر نکل جائے کہ وہ غیب جانتے یا جان سکتے ہیں۔ ان حقائق کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کو یہ شکل دی، اور اللہ تعالیٰ جس کام کو کرنا چاہتا ہے وہ اس کو جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ تبینت الجن الی الآیہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اشرار جن غیب کی ٹوہ میں ہمیشہ رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے وہ آسمانوں میں بھی، جیسا کہ سورہ جن اور قرآن کے دوسرے مقامات میں واضح ہے، استراق سماع کے لیے بیٹھے رہے ہیں، اور اپنے دام فریب میں آئے ہوئے انسانوں پر بھی انہوں نے یہ دھونس جما رکھی ہے کہ ان کے پاس غیب کے اسرار سے واقف ہونے کے ذرائع موجود ہیں، لیکن اس واقعے نے ان کی آنکھیں کھول دیں اور ان پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ آسمان تو بہت دور ہے، انہیں تو اپنے سر پر کے اتنے بڑے واقعے کی بھی خبر نہ ہو سکی، جس کے باعث انہیں غلامی کے رسوا کن عذاب میں کچھ عرصہ مزید گرفتار رہنا پڑا۔ اس ٹکڑے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیگار میں صرف شریر جنوں کو لگایا تھا اور ان کے علم تسخیر کا تعلق صرف انہی سے تھا۔
लक़द कान लिसबइन फ़ी मसाकिनिहिम आया जन्नतानि अन यमीनी व शिमाल कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लह बलदतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफ़ूर। सबा का जिक्र सूरह नमल की आयत 22 के तहत गुजर चुका है। जो इलाका यमन कहलाता है वही पहले सबा का इलाका था। ये नहायत ज़रख़ेज़ व शादाब ख़ित्ता था। इसकी असल शहरा के दोनों जानिब नहायत शादाब बागों का सिलसिला था जो पूरे इलाके पर फैला हुआ था। लेकिन इसके बाशिंदों ने अल्लाह ताला के उस फ़ज़ल की कदर नहीं की जिसकी पादाश में अल्लाह ने उन पर एक सैलाब भेजा जिससे पूरा मुल्क तबाह होकर रह गया। ऊपर हज़रत दाऊद व सुलेमान अलैहिमुस्सलाम का किरदार शुक्रगुज़ार बंदों के किरदार की हैसियत से पेश किया गया है। अब ये नाशुक्रों का किरदार है और उनका अंजाम पेश किया जा रहा है। सूरह नहल की आयत 112 तक 113 में भी इनकी मिसाल से कुरैश को इबरत दिलाई गई है। लक़द कान लिसबइन फ़ी मसाकिनिहिम आया। सबा से मुराद यहाँ अहले सबा हैं और मस्कन यहाँ ख़ित्ता और इलाका के मफ़हूम में है। लफ्ज़ आया की तनकीर तफ़ख़ीम शान के लिए है। मतलब यह है कि अहले सबा के लिए उनके इलाके में खुदा की रहमत और रबूबियत और उसके फ़ज़ल व इनाम की बहुत बड़ी निशानी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने इसकी कदर नहीं की। इससे इनको जो सबक हासिल करना चाहिए था वो सबक उन्होंने हासिल नहीं किया। जन्नतान अन यमीनी व शिमाल, ये उस निशानी की वजाहत है कि उनके दोनों जानिब दाहें और बाहें बाहों की दो कतारें थीं। इससे मालूम होता है कि इलाके के वस्त से उनकी मरकज़ी शाहरा गुज़रती थी और इस शाहरा के दोनों जानिब बागों की कतारें थीं। जन्नतान यहाँ दो बागों के मफ़हूम में नहीं बल्कि बागों की दो कतारों के मफ़हूम में है। मुसन्ना के इस तरीके इस्तेमाल की मिसालें अरबी में मौजूद हैं और यहाँ उसका करीना वाज़ेह है। कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लह, खुदा की इस अजीम निशानी से जो दर्स हासिल होता है और जो अहले सबा को हासिल करना था, ये उसका बयान है कि ये अजीम रहमत और रफ़ाहियत अपनी ज़बान हाल से उनको दर्स दे रही है कि अपने रब के इस अजीम खाने करम से बहरामंद हों और उसके शुक्रगुजार रहें। बलदतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफ़ूर, तय्यबा यहाँ ज़रख़ेज़ व शादाब के माना में है। इस माना में ये लफ्ज़ कुरान में जगह जगह इस्तेमाल हुआ है। ये उसी दर्स की मज़ीद तौसी है कि अगर वो खुली आंखों से अपने मुल्क को देखते तो इस वसी खाने करम को जिस पर इस फयाज़ी के साथ उनके लिए नेमतें चुनी गई हैं देख कर उन पर यह हकीकत भी वाज़ेह हो जाती कि जिसने ये खाने करम बिछाया है वो बड़ा ही गफ़्फ़ार व सत्तार आका है, जिसने बिला किसी इस्तेहकाक के उनकी नाक़दरियों और नाशुक्रियों के बावजूद उनके लिए अपनी नेमतों के ये अंबार लगा दिए हैं। ये हकीकत इस किताब में हम जगह जगह वाज़ेह करते आ रहे हैं कि नेमत पाकर मुनिम की शुक्रगुजारी का शऊर इंसानी फितरत का एक बदीही तकाज़ा है। ये चीज़ हैवानात की जिबिल्लत में भी दाखिल है। अगर कोई इंसान इस शऊर से आरी है तो वो हैवानात से भी बदतर है। फ़अरदू फ़अरसलना अलैहिम सैलल अरम व बद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैन ज़वाता उक्लिम खमत व असिल व शैइम मिन सिदरिन कलील। अरिम के माना बाज़ अहले लुग़त ने ज़ोरदार बारिश के लिखे हैं और बाज़ ने इसको अरमा की जमा बताया है जो तय बतय इकट्ठा किए हुए पत्थरों के लिए आता है। फिर यहीं से ये उस सद या बंद के लिए भी इस्तेमाल होने लगा जो किसी वादी के दरमियान पानी को रोकने के लिए बनाया जाए। अक़रबुल मौरूद में है तर्जुमा, वो बंद जो वादी के बीच में बनाया जाए, जिस तरह हमारे मंगला और तरबेला डैम हैं। तारीखों से मालूम होता है कि उसी तरह का एक कई मील लंबा चौड़ा डैम अहले सबा का भी था जो उनको सैलाब के ख़तरात से महफूज भी किए हुए था और आबाशी के लिए भी बक़द्र ज़रूरत उससे उनको पानी हासिल होता था। तारीख़ों में इसका ज़िक्र सद्द मारिब के नाम से आता है। मारिब सबा का दारुस्सल्तनत था। ये बंद गालिबन 543 में टूटा और उसके टूटने से सारा मुल्क तबाह हो गया। फ़अरदू फ़अरसलना अलैहिम सैलल अरम,
یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمتیں دیں تو ان کو پا کر وہ خدا کے شکر گزار ہونے کے بجائے طغیان و فساد میں مبتلا ہوئے۔ سورہ نحل کی آیت 113 سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو انذار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ بالآخر ان پر خدا کا عذاب اس شکل میں آیا کہ ایک عظیم سیلاب نے ان کے بند کو توڑ دیا، جس سے ان کا سارا ملک تاراج ہو کر رہ گیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ إِلَى الْآيَةِ خمت بدمزہ کڑوے کسیلے پھلوں کو کہتے ہیں، یعنی اس سیلاب نے ان کے ملک کو اس طرح تلپٹ کر کے رکھ دیا کہ شاداب باغوں کی جگہ کڑوے کسیلے پھلوں کے کچھ درخت اور کچھ جھاؤ اور بیری کی جھاڑیاں رہ گئیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیلاب نے صرف ان کے باغ ہی ویران نہیں کیے، بلکہ ان کے پورے علاقے پر کسی ایسی مٹی یا ریت کی تہ جما دی جس نے بچے کچے درختوں کے مزاج بھی بدل دیے، اور پورا علاقہ صرف جنگلی جھاڑیوں ہی کے لیے موزوں رہ گیا۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجْزَىٰ إِلَّا الْكَفُورُ۔ مجازات کے معنی بدلہ دینے کے ہیں۔ بدلہ برا بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی، اس وجہ سے اس کے صحیح مفہوم کا تعین موقع و محل سے ہوتا ہے۔ یہاں موقع برے بدلے کا ہے، اس وجہ سے یہاں یہ لفظ اسی معنی میں لیا جائے گا۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو یہ سزا ان کے کفران نعمت کی پاداش میں دی، اور اس قسم کی سزائیں ہم ناشکروں کے سوا کسی کو نہیں دیتے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ القرى التي بارکنا فیہا سے ملک شام وغیرہ کی طرف اشارہ ہے، جن کے ساتھ اہل سبا کے تجارتی تعلقات تھے۔ یہ ملک بہت زرخیز تھے، اس وجہ سے ان کی صفت بارکنا فیہا آئی ہے۔ زرخیز ممالک سے تجارتی تعلقات بجائے خود آمدنی اور رفاہیت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ قرن ظاہرتاً سے مراد وہ شہر اور قصبات ہیں جو اس شاہراہ پر واقع تھے، جس کے دونوں جانب باغوں کی قطاریں تھیں، یعنی ان بستیوں کے علاوہ جو اندرون ملک واقع تھیں۔ موزوں فاصلے سے اس شاہراہ پر بھی بستیاں آباد تھیں جو ان کے لیے منزلوں کا کام دیتی تھیں۔ وہ ان میں بے خوف و خطر ٹھہرتے، آرام کرتے اور پھر آگے کی منزل کی طرف سفر کرتے۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ یعنی یہ بستیاں ایسے مناسب فاصلوں پر واقع تھیں کہ گویا قدرت نے خود اپنے اہتمام سے ان کے لیے منزلیں مقرر کر دی تھیں۔ سیروا فیہا لیالیہ و ایامن آمنین، یہ ان آسائشوں کی زبان حال کی تعبیر ہے کہ قدرت نے یہ سارا اہتمام کر کے گویا ان کے ہر منزل پر یہ کتبہ لگا دیا کہ تمہاری خاطر یہ اہتمام ہم نے اس لیے کیا ہے کہ تم راتوں میں بھی اور دنوں میں بھی بے خوف و خطر سفر کر سکو۔ یہاں اتنی بات حذف ہے کہ اور اپنے اس رب کے شکر گزار رہو جس نے تمہارے لیے یہ سارا اہتمام کیا۔ اس کو حذف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر انعام کا یہ فطری تقاضا ہے، اور اوپر آیت 15 میں اس کا بیان ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے اس کو دہرانے کے بجائے بعد والی آیت میں اس کے اس رویے کی طرف اشارہ فرما دیا جو انہوں نے اختیار کیا، جس کے نتیجے میں وہ ان تمام نعمتوں سے محروم ہوئے۔ یہاں یہ حقیقت ملحوظ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام آسائشوں اور رفاہیتوں کے اہتمام کو براہ راست اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ یہ حقیقت نفس الامری کا بیان ہے کہ اس دنیا میں انسان کو جو فتوحات بھی حاصل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے حاصل ہوتی ہیں، لیکن انسان اپنی ناشکری کے باعث ہر چیز کو اپنی صحیح و تدبیر کا کرشمہ سمجھنے لگتا ہے۔ اس زمانے کی عام گمراہی کا اصل سبب انسان کی یہی بے بصیرتی اور سائنس کی ایجادات نے اس غرور میں اتنا اضافہ کر دیا کہ اب اللہ ہی اس کو دور کر سکتا ہے۔ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزِّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ یہ ان کے زبان قال کی نہیں بلکہ زبان حال کی تعبیر ہے کہ انہوں نے یہ رفاہت پا کر رویہ جو اختیار کیا اس سے یہ ظاہر کر دیا کہ وہ ان آسائشوں کے حقدار نہیں ہیں،
بلکہ اس بات کے سزاوار ہیں کہ ان کی بستیاں ویران ہو جائیں، ان کی منزلیں کٹھن ہو جائیں اور ان کی یہ ساری رفاہتیں ان سے چھین لی جائیں۔ زبان حال کی تعبیرات کی مثالوں کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں، اس کی نظیریں پیچھے گزر چکی ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہم واضح کر چکے ہیں کہ اصل شہادت زبان حال ہی کی ہوتی ہے، نہ کہ زبان قول کی۔ یہود کا قول سمعنا و عصینا بھی ان کے حال ہی کی تعبیر ہے۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ یعنی انہوں نے خدا کی ناشکری اور نافرمانی کی اور اس طرح خود اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھائے کہ خدا کے قہر و غضب کو دعوت دی۔ خدا کا انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ یہ ان کی ناشکری کا انجام بیان ہوا ہے کہ بالآخر وہ اس طرح پامال ہوئے کہ حاضر کے صفحے سے مٹ کر صرف ماضی کی ایک داستان پارینہ بن کر رہ گئے۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ یعنی جو سیلاب کی آفت سے بچے بھی وہ بھی ملک کی معیشت برباد ہونے کے باعث بالکل پراگندہ ہو گئے، کوئی کہیں گیا کوئی کہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ اوپر آیت 17 میں جس طرح اس سرگزشت کے اصل سبق کی طرف وَهَلْ نُجْزَىٰ إِلَّا الْكَفُورَ سے توجہ دلائی گئی ہے، اسی طرح یہاں اسی حقیقت کی طرف لَآيَةٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ کے الفاظ سے توجہ دلائی ہے۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اہل سبا کی سرگزشت یہاں 2 مرتبہ دہرائی گئی ہے اور دونوں مرتبہ کے عبرت انگیز انجام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ پہلے ان کے علاقے کی زرخیزی اور شادابی کے ذکر کے بعد ان کی ناشکری اور اس کے انجام کی طرف اشارہ فرمایا، پھر ان کی تمدنی اور تجارتی ترقیوں کے ذکر کے بعد ان کے کفران نعمت کے نتیجے میں ان کے انتشار کی طرف۔ یہ اسلوب بیان اس بے اختیار فرمایا گیا کہ اصل مقصود جس کے لیے یہ سرگزشت سنائی جا رہی ہے نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ قرآن میں اس اسلوب بیان کی متعدد نہایت بلیغ مثالیں موجود ہیں۔ صبر اور شکر دونوں توام ہیں، یہ دونوں بیک وقت مطلوب ہیں۔ جس کے اندر صبر نہ ہو وہ شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور جس کے اندر شکر نہ ہو وہ صبر نہیں کر سکتا، اور اس دنیا کے دارالامتحان میں ہر قدم پر بندے کا امتحان ان دونوں ہی چیزوں میں ہوتا رہتا ہے، اور اسی امتحان پر اس کی اخروی کامیابی و ناکامی کا انحصار ہے۔ فرمایا کہ اس سرگزشت میں صبر و شکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ مثلاً اس دنیا میں جو نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کو پا کر غرور میں مبتلا ہونے کے بجائے انسان کو اپنے رب کا شکر گزار اور اس کا فرما بردار رہنا چاہیے۔ جو نعمتیں بھی ملتی ہیں وہ کسی استحقاق کی بنا پر نہیں بلکہ امتحان کے طور پر ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دے کر دیکھتا ہے کہ اس کے بندے اس کے شکر گزار رہتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ اس امتحان میں جو قومیں ناکام ہو جاتی ہیں وہ قومی حیثیت سے اس دنیا میں اس کا انجام دیکھ لیتی ہیں، آخرت میں ہر شخص کے سامنے انفرادی حیثیت سے اس کا انجام آئے گا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ ابلیس کے اس گمان کی طرف اشارہ ہے جس کا اظہار اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت کیا تھا جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اس کو حکم دیا گیا تھا اور اس نے اس کی تعمیل سے انکار کیا۔ اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ میں اولاد آدم پر اس طرح گھیرے ڈالوں گا کہ ان کی اکثریت تیری جگہ میری پیروی کرے گی۔ فَلَن تَجِدَ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اعراف 17 اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہاں اس کا حوالہ دینے سے مقصود اس کے انجام کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ جب انہوں نے اپنے بارے میں ابلیس کے گمان کو سچا ثابت کر دیا تو لازماً ان کے سامنے اس کا انجام بھی آیا اور آئے گا، یعنی اس دنیا میں یہ سیلاب کے عذاب سے دوچار ہوئے اور آخرت میں یہ جہنم کے عذاب میں جھونک دیے جائیں گے۔ قرآن میں جہاں ابلیس کی مذکور بالا دھمکی کا ذکر ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ جواب بھی مذکور ہے کہ جو تیری پیروی کریں گے خواہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے میں ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔
الا فریقا من المؤمنین۔ پیچھے سورہ نحل کی آیت 113 کے حوالے سے ہم ذکر کر آئے ہیں کہ اہل سبا کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رسول بھی بھیجا تھا۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ ان کی اکثریت نے اس رسول کی تکذیب کر دی، صرف تھوڑے سے لوگ ان پر ایمان لائے اور وہی اس عذاب سے محفوظ رہے جو ان کی قوم پر آیا۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ یہ ایک دفعہ دخل مقدر یعنی برسر موقع ایک شبہ کا ازالہ ہے کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ مبتلا رہے کہ شیطان کو لوگوں پر کوئی اختیار حاصل ہے کہ وہ جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ فرمایا کہ شیطان کو اس طرح کا کوئی اختیار اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر نہیں دیا ہے۔ اس کو صرف اس بات کی مہلت ملی ہے کہ وہ لوگوں کو بدی کے راستہ کی دعوت دے سکتا ہے، اور یہ مہلت اس کو اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا امتحان کرنا چاہتا ہے کہ کون آخرت پر ایسا مضبوط ایمان رکھتا ہے کہ شیطان کی ترغیبات کے باوجود جادہ حق پر استوار رہے، اور کون شک میں مبتلا ہے کہ شیطان کے بہکانے سے اس کی راہ پر لگ جاتا ہے۔ لِنَعْلَمَ سے پہلے کوئی فعل انذرناہ یا امہلناہ کے معنی میں محذوف ہے، اور اس قسم کے حذف کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ یعنی اللہ تعالیٰ اس رزمگاہ امتحان میں شیطان اور انسان کو اتار کر خود الگ تھلگ ہو کر نہیں بیٹھ رہا ہے، بلکہ ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے۔ مجال نہیں ہے کہ شیطان اپنے حدود سے متجاوز ہو سکے، اور ممکن نہیں ہے کہ انسان اپنی کسی داد رسی سے محروم رہ جائے۔ اگر انسان اپنا فرض اپنے امکان کی حد تک ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دنیا میں بھی مدد فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کی ہر سعی کا بھرپور صلہ دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان اور اس کی ذریات کا غلبہ سے مایوس ہو کر ادائے فرض سے دستے کش ہو جانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت تو ضرور دی ہے، لیکن اپنی دنیا اس کے حوالے نہیں کر دی، بلکہ ہر چیز کی نگرانی وہ خود فرما رہا ہے۔